نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی عملیات کی کلاس میں ہم ایک چیز کی طرف نشاندہی کریں گے کہ مختلف عاملین کچھ آیات، کلمات، دعائیں بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، اس سے جنات سے چھٹکارا مل جائے گا، یہ پڑھ لو اس سے جادو سے خلاصی ہو جائے گی، یہ پڑھ لو دشمن زیر ہو جائے گا، یہ پڑھ لو فلاں کام ہو جائے گا۔ یہ چیزیں شرعی طور پر یا عملیاتی طور پر کیا حیثیت رکھتی ہیں، ہم اس چیز کے بارے میں، اور یا پھر ایک نئے آنے والے عامل کو اپنی ضرورت کے تحت کون سی چیز اختیار کرنی، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جب ہم عملیات کی بنیادی اور اساسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بکثرت آیات ملی، مثلا خواتین کو متوجہ کرنے کے لیے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، یہ آیت اس کے اعداد، اس کا تعویذ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ حب کے لیے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یا قد شغفها حبا وغیرہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے فوقع الحق وبطل ما، اور اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی قبیل سے بہت ساری آیات۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے، ان کی افادیت میں، ان کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے بیان ہوئی ہیں، جیسے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے فوائد ایسے ہی ہیں۔ اگر ہمارے پڑھنے سے، ہمارے عمل سے وہ فوائد ظاہر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، آیات میں ان فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج سے 5-7 سال پہلے ہم نے منزل 33 آیات ہیں جنہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے الگ سے چھپوایا تھا۔ مولانا طلحہ صاحب تھے، انہوں نے ان کا حوالہ میں یہ آیات شاہ ولی اللہ خاندان میں چلی آ رہی۔ اس کے بعد پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگوں سے ایک روایت منقول ہے کہ میں مسافر تھا، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سفر کی حالت میں تھا، تو راستے میں رات گزارنی تھی۔ میرا حلیہ دیکھ کر، تراش خراش دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی نیک بندہ ہے، اس فلاں مکان میں ٹھہرا۔ اس مکان کے بارے میں یہ تھا کہ وہاں جنات اور آسیب ہیں، ان کو اس مکان میں ٹھہرا دے۔ یہ منزل پڑھ کر، یعنی یہی 33 آیات پڑھ کر انہوں نے پھونکا، اپنا حصار کیا اور سو گئے۔ رات کو بھاگ دوڑ، دوسری تیسری، ان ساری چیزوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی، لیکن بہرحال سکون سے رات گزر گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ صبح ایک آدمی آیا، سلام کیا اور کہا رات آپ نے کون سا عمل کیا تھا؟ رات ہم نے بہت سارے حملے کیے، ہم ہر طرح سے مسلح ہو کر آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن ایک دیوار، ایک آگ کی دیوار تھی، ہم اسے کراس نہیں کر سکے، ہم اس سے نہیں نکل سکے، تو کیا کیا تھا؟ تو حضرت نے کہا میں نے یہ آیات پڑھی۔ خیر بات ہو رہی تھی منزل کی۔ ہم نے ان 33 آیات کے فضائل لکھے، اور کتاب کا عنوان ہے منزل اور اس کے مسنون فوائد۔ یہ میں ٹائٹل بھی دے دیتا ہوں۔ یہ ہماری ویب سائٹ طب فار آل پر بھی موجود ہے اور www.duniakilm.com پر بھی موجود ہے۔
نیٹ پر سرچ کرنے سے مل جاتی ہے۔ منزلیں بہت ہیں، بہت سارے لوگوں نے چھپائی ہیں، مختلف مکتبے اس کی طباعت کر چکے ہیں۔ تو اس کا جو پیش لفظ تھا وہ مفتی حسن صاحب مدد اللہ ان سے لکھا۔ یہ تصویر ان کی میرے ساتھ موجود ہے، یہ اس وقت کی ہے جب انہوں نے اس کا پیش لفظ لکھا تھا۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، اس کے جو حفاظت اور حصار اور عملیاتی طور پر اس کے جو فضائل احادیث میں بیان ہوئے تھے، ہم نے وہ 10 عدد بیان کر۔ پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک، الف لام سے مفلحون تک، اس کے 10 فوائد بیان کیے۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی کے 10 بیان کیے۔ پھر سورہ آل عمران کی کچھ آیات تھی، ان کا ذکر کیا۔ پھر آیت الکرسی کے 10۔ پھر اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، ان سب کے ہم نے 10 فضائل بیان۔ عاملین کے لیے اس میں بہت سارا مواد ہے، آپ بھی اس کا مطالعہ کریں۔ جو لوگ ہماری کلاس میں بطور طلباء شامل ہیں، ہم انہیں یہ گروپ میں شیئر کر دیں گے، یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بات ہو رہی تھی کہ کیسے پتہ چلتا ہے کون سی آیت کس عمل میں کام دیتی ہے۔ کاشبرنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ تو خیر ایسے لکھتے ہیں، یہ نہیں لکھتے کہ بھائی آپ نے یہ کیا فلاں آیات فلاں کے لیے فلاں کے لیے، وہ تکثیر کا ایک عمل لکھتے ہیں۔ اعمال جعفر یا کوئی ایسی ان کی کتاب ہے، خیر اس میں وہ لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اپنے مقصد کی آیات ملا لیتے۔ اب آیات کیا ہے؟ کہتے اگر کہیں شادی بیاہ ہے، کہیں کسی سے کوئی معاملات کرنے ہیں، کوئی صنف نازک ہے اس سے معاملات کرنے ہیں، خواتین سے راہ و روا سے قائم کرنے ہیں، تو پھر آپ یہ لکھیں قد شغفہا حبا یا القیت علیک محبت منی یا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ یعنی جن آیات میں جو مفہوم بیان ہوا ہے اس کے مطابق آپ اپنے کام میں کر لیں۔ مثلا جہاں جادو کا ذکر ہے، ان آیات کو آپ جادو کے توڑ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جن میں مال و دولت کا ہے، ان میں مال و دولت کا عمل کر سکتے ہیں۔ جس میں دشمن کی تباہی کا ہے، جیسے ان بطش ربک لشدید، یا اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی آیات ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیند کے لیے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، یعنی اس قسم کی، یا گھر کی حفاظت کے لیے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب وہ اپنے گھر میں یعنی جنت میں باغ میں داخل ہو رہا تھا، کاش کہ وہ کہہ لیتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر جاتا ہوں ماشاءاللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ میری جنت ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں جن سے جو مفہوم جھلکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں اس کی فہم و فراست، اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف ناظرہ بطور ثواب پڑھتے ہیں، نہ تو سمجھنے کی کوشش کی، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسے ہم ایک تبرک کے طور پر گھر میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مصرف نہیں۔ خیر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن کریم عملیات کے لیے آیا ہے، حاشا کلا، ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ہم بطور عملیات کے استعمال کریں، لیکن بہرحال ان شرکیہ الفاظ سے یا ان شرکیہ عبارات سے جو عملیات میں رائج ہیں، ان سے تو کم از کم چلو آیات کا ہی ورد کر لیا جائے، آیات کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآنی آیات کو الٹ لکھتے ہیں۔
تباہی بربادی کے لیے، دشمن کی ہلاکت کے لیے، کاروبار کی تباہی کے لیے، تو یہ چیز قطعی طور پر نہ کریں۔ اس کی فقہا کرام جو بھی کچھ کہیں، لیکن کم از کم یہ سوء ادب ہے، اللہ سے، اللہ کے کلام کو معکوس یا الٹ کر کے لکھنے سے ناراضگی کا خطرہ ہے، یہ ہرگز نہ کریں۔ گو کے عاملین نے بہت ساری چیزیں، اب آپ کام کیسے لیں گے؟ آپ کیسے متعین کریں گے کہ کسی آیت کو اپنی ضرورت کے تحت یا اپنے مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کیسے ہم پڑھیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اعداد نکالیں، جو عدد آئے اس کے مطابق اپنی مطلوبہ عبارت یا مطلوبہ ذکر یا مطلوبہ اسم الہی یا مطلوبہ آیات جو بھی آپ نے منتخب کی ہے انہیں پڑھیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مخالف ہے، جس سے آپ کام نکالنا چاہتے ہیں، اس کی والدہ کے اعداد نکال کر اس کے مطابق، اگر کوئی ذاتی ضرورت ہے تو آپ اس کے مطابق کریں۔ دوسرا، اب آیات آپ ایسے بھی لکھ کر دے سکتے ہیں، نور علی نور، اور آپ جو ہے اس کا تعویذ بھی بنا سکتے ہیں۔ تعویذ بنانے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے، مزید تفصیل تو میں علیحدہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اصل میں بس کچھ عدم فرصتی ہے، اس میں ٹیکنیکلی باتیں ہیں کہ کیسے تقسیم کیا جائے، کیسے اس کو بھرا جائے، کیسے چال ہے کہ کسی آیات کو کس انداز میں تعویذ میں ڈھالنا ہے، اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی کچھ باتیں ہیں۔ میں اصل میں کئی ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، کہا ہے میں نے کہ آپ مجھے نا ایک بلیک بورڈ لا کر دے دیں، اس بلیک بورڈ پر میں آسانی سے سمجھا کے جیسے کلاس پڑھاتے ہیں ایسے میں وہ بتا دوں گا، تو وہ پھر بھرنے میں، تعویذات پر کرنے میں، نقش کو پورا کرنے میں آسانی رہے۔ آپ اس کا جو نقش بنانا چاہتے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے، اس میں آپ اگر مثلث یعنی 15 تعویذ، وہ آتشی بھی ہو سکتا ہے، آبی، بادی، خاکی، اور اسی قسم کا جو ہے نا، آپ نے اپنے مقصد کے تحت اگر دشمن کو ضرر پہنچانا ہے تو آپ آتشی چال کریں گے، کسی کی بندش کرنی ہے تو آپ جو خاکی چال ہے وہ کریں گے، اور اگر کسی کو کسی جگہ سے بھگانا ہے تو پھر آپ جو ہے یہ آبی چال دریا میں بہانا ہے، اور یا پھر ایک اور رہ گیا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ سے ہلانا ہے یا ایسا ہے تو ہوا کا جو وہ باندھے جاتے ہیں درختوں میں یا کھلی ہوا میں کہ وہ ہلتا رہے، تو آپ اس آیت کے عدد نکالیں، ان کو پھر تعویذات کے قواعد کے مطابق اسے ضرب تقسیم کریں اور پھر مطلوبہ چال کے مطابق لکھیں۔ پھر آپ اس آیت کے یا ان عادات کے معقلات بنانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ پھر ہمارے ان باکس میں یا نیچے کمنٹس کر دیں، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اصرار مت کیجیے، اور بہت سارے احباب ایسے آتے ہیں کہ وہ اتنے اتاولے ہوتے ہیں، اتنے جلد باز ہوتے ہیں، جب انہیں اپنی عذر خواہی پیش کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہم تو ایسے ہیں، ہم تو یوں پریشان ہیں۔ نہیں بھائی، ہر آدمی جہاں ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی جواب دہی ہے، اس نے اپنے کام بھی نپٹانے ہوتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فون کرے یا میسج کرے، سب سے پہلے السلام علیکم، اور پھر کہے کہ میں فلاں بول رہا ہوں فلاں جگہ سے، میرا یہ کام ہے، اس سلسلے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ اب بہت سارے احباب کہتے ہیں پہچانیائی
पहचान लिया, अब तो भूल गए होगे। यार अल्लाह के बंदे, हजारों कॉलें आती हैं, हजारों मैसेजेस आते हैं, फिर अपनी जरूरियात जिंदगी, अपनी मसरूफियतें या मशागिल इतने ज्यादा हैं, कहाँ याद रहता है। अगर कोई याद रह भी जाए तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें अच्छा आपने हमें पहचाना नहीं है, अच्छा बताओ मैं कौन बोल रहा हूँ। भाई आप पहचानने आप लाश हैं कि जिसे हम पहचाने। दो लफ्जी बात है, अस्सलाम वालेकुम, मैं फला बोल रहा हूँ फला जगह से, और मेरा ये काम है, इस सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया है। तो उसमें ये इतनी लंबी चौड़ी तमहीद, हाँ मैं फला जगह मिला था, अब पहचाना आपने, आपने आपसे मैंने उस वक्त रब्ता किया था, अब तो याद आ गया होगा। यानी इतना वक्त जाया करते हैं। दो लफ्ज, आदाब का तरीका भी ये है, अस्सलाम वालेकुम, मैं फला हूँ और फला जगह से आया हूँ या फला जगह से बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है, इस सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया है। अगर उस वक्त फुर्सत हुई तो जवाब दे दिया जाएगा, वगरना उसे बता दिया जाएगा कुछ वक्त के बाद, या फला वक्त आप राब्ता कर लें। आपकी जो जरूरत है, जो आपके सवालात हैं, आपके इश्कालात हैं, उनके जवाबात इनायत कर दिए जाएंगे। या बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दें, हम वो सुनेंगे तो फुर्सत में इनका रिप्लाई कर देंगे। तो ये आप हम पर शफकत फरमाए कि जो भी वो तलबा हैं, वो मुतल्लिकीन हैं, वो अजनबी हैं, या कोई भी जरूरतमंद है, हम ये नहीं कहते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह किसी से किसी को काम ना डाले, किसी को मजबूरी ना दे। कौन किसी को कॉल करता है, कौन किसी को मैसेज करता है, जरूरतमंद होते हैं। लेकिन भाई जैसे आपकी जरूरत है, जिससे आप कॉल कर रहे हैं, जिसे आप मैसेज कर रहे हैं, वो भी तो आप ही जैसा इंसान है, उसकी भी तो दुनिया में ऐसे ही टांगे फंसी हुई हैं, ऐसे ही मसरूफियात हैं जैसे आपकी हैं। तो आप मेहरबानी करके ये मेरे ऊपर शफकत किया करें। अगर किसी बीमारी या मर्ज या किसी इश्काल के सिलसिले में कोई राब्ता करना हो तो ये तरीका जरूर करें, और जो वक़्त दिया जाए आप उसकी भी पाबंदी करें। बाज दफा ऐसा होता है कि शुरू में तो हम जी ये हैं, हम तो इतने दुखी है, हम तो वहां से आए, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, और जब उन्हें टाइम दिया जाता है तो उनके पास टाइम नहीं होता, उनका नंबर बंद होता है। तो इसलिए आप आदाब का ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता है कि बुजुर्गी है, भाई जो भी कुछ जिंदगी में चल रहा है ये एक खास सलीके से चल रहा है। अब एक आदमी ये अपने घर में अपने मामूलात को तकसीम किए हुए है, एक आदमी धमकता है, वो कहता है जी मुझे ये दो, मुझे वो दो। नहीं भाई, जैसे भी फुर्सत मिलेगी तो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक तशफ़ी की जाएगी। अल्लाह ताला हमें बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म की हर एक की मुहताजी से हमारी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।